بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے 3 سوالوں کے جواب پیش کر رہا ہوں۔ سائل نے 3 سوال کیے ہیں، دھیان سے سنیے گا 3 سوال کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، دعوت و تبلیغ میں وقت لگانے والے جو ساتھی ہیں، یعنی کہ جو جماعت چل رہی ہے، کیا اس کے ہر افراد کو ایک نماز کے بدلے 7 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ کیونکہ دعوت و تبلیغ میں جو بیان کرتے ہیں مقررین، وہ اپنے بیان میں اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے کو ایک نماز کے بدلے میں 7 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ، یعنی کہ کیا یہ تبلیغ، دعوت و تبلیغ جو ہے، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ جیسے کہ کہتے ہیں کہ جیسے قتال والا جہاد ہے، ویسے ہی دعوت و تبلیغ والا بھی یہ جہاد ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا دعوت و تبلیغ الگ شعبہ ہے اور جہاد الگ شعبہ ہے، یا پھر دعوت و تبلیغ اور جہاد دونوں ایک ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ کہ کیا یہ نبیوں والا کام ہے؟ دعوت و تبلیغ کیا نبیوں والا کام ہے؟ تو دیکھیے، آپ کو یہ تمام مسائل حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری حفیظ اللہ کی کتاب النوازل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 361 362 کھول کے دیکھیں۔ تینوں یہی سوال اور جو جواب میں دے رہا ہوں وہی جواب ملیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ یہ نبیوں والا کام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو خیر کے کام کے لیے بھیجا ہے کہ ان کو خیر کی دعوت دو اور برائی سے روکو۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اور آپ جب سورہ مزمل اٹھا کے دیکھیں گے، اس میں بھی یہی ملے گا کہ آپ دعوت دو۔ اس کے علاوہ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے مکی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ تلوار کے زور پہ کہا گیا ہے؟ ایسا تو نہیں نا کہ تلوار کے زور پہ کہا گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کلمے کی وجہ سے اتنا ستایا گیا، اتنا ڈرایا گیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا، کسی اور نبی کو نہ ستایا گیا اور نہ ڈرایا گیا۔ تو مکہ شہر کے اندر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم کر رہے تھے، برائی سے روک رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رہے تھے، ایک اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ستایا گیا ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ معاذ اللہ تھپڑ مارے، کسی نے تھوکا، کسی نے ہڈیاں ماری، کسی نے پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر نماز کی حالت میں اونٹ کا اوج لا کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ طائف کا واقعہ دیکھیے آپ، طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے گئے؟ صرف دین کی دعوت ہی تو لے کے گئے ہیں، تبلیغ ہی تو کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں کون سا تلوار لے کے گئے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے، طائف کے سفر تک اور ہجرت سے پہلی زندگی، تو آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پائیں گے کہ کہیں پر بھی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا حکم نہیں ملتا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال لی گئی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو چیر کے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو جو ہے چیر کے جو ہے اونٹ کے اس طریقے سے ایک طرف اس دوڑا دیا، ایک طرف اس 2 حصے کر دیے گئے۔ لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا آج تک آپ کو کہ یہ تلوار کے زور پہ ہوا ہے یا پھر دعوت و تبلیغ ہے۔ آپ دعوت و تبلیغ پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو یہ جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، یہ پوری کی پوری دعوت و تبلیغ سے بھری ہوئی ہے۔ اب آپ ہجرت کی طرف آئے، ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی طرف سے جہاد کی شروعات نہیں کی، کبھی بھی کسی کو تلوار کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھایا، کبھی کسی کو یہ نہیں کہا گردن پہ تلوار رکھ کے کہ قولوا لا الہ الا اللہ،
ایسا ہرگز نہیں کہا۔ کوئی ایک ضعیف روایت بھی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی تو اس لیے اٹھائی کہ دین کی حفاظت ہو سکے، شریعت کی حفاظت ہو سکے، اور وہ حکم خداوندی تھا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں حکم دے رہا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ تو یہ جو قتال ہوا ہے ہجرت کے بعد، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ جو ہے یہ نبیوں والا کام ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ بالسیف ہے دعوت و تبلیغ؟ تو دیکھیے، جہاد فی سبیل اللہ بالسیف الگ ہے اور دعوت و تبلیغ الگ شعبہ ہے۔ دعوت و تبلیغ الگ شعبہ ہے، اس کو جہاد سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ ذہن نشین کر لیجئے یہ بات، اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جو حضرات اس کو کہتے ہیں کہ فرض عین ہے، تو فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کا مطلب تو یہ ہے کہ جو دعوت و تبلیغ میں چلہ چار ماہ نہیں لگائے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں معاذ اللہ اعوذ باللہ، یا تو وہ جو ہے ایک فرض عین کا انکار کر کے کفر پہ گئے سب، یا پھر جو ہے انکار نہیں کیا لیکن اس عمل کو کیا بھی نہیں، تو پھر جو ہے وہ سب کے سب فاسق کہلائے جائیں گے، یعنی کہ چلہ چار ماہ نہیں لگائے تو فاسق بقول آپ حضرات کے۔ تو یہ الگ، جہاد الگ شعبہ ہے اور دعوت و تبلیغ الگ شعبہ ہے، لیکن یہ بھی مت سمجھے کہ چلہ چار ماہ لگانا ہی دعوت و تبلیغ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ نیکی کا حکم آپ کتابت کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں، نیکی کا حکم آپ واعظ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ بیان بھی کر سکتے ہیں، خطاب میں بھی کر سکتے ہیں، قلم سے بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے نیکی کا حکم کرے۔ مؤذن اذان سے نیکی کی طرف بلا رہا ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو نیکی میں ان کو لگا رہے ہیں۔ ہر طریقے سے آدمی اپنے اپنے طریقے سے، مسلمان جو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے وہ دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہے۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو، جہاد الگ ہے اور دعوت و تبلیغ الگ۔ تیسرا سوال کہ ایک نماز کا ثواب 7 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے، تو دیکھیے وہ جو ثواب آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے کو ایک نماز کا ثواب 7 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ لیکن اس میں تبلیغ والے داخل نہیں ہے، تبلیغ والے داخل نہیں ہے۔ البتہ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ کتاب النوازل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 361 اور 62 کھول کے دیکھ لیجئے، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری حفیظ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر وہ دعوت و تبلیغ والوں کو بھی ایک نماز کے بدلے 7 لاکھ نمازوں کا ثواب مرحمت فرما دے تو اس کے لیے کیا بڑی بات ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ ایک سبحان اللہ پہ پتہ نہیں کتنا عطا فرما دے، اور اگر کسی کا قبول نہ کرے تو پورے قیامت تک سجدے میں پڑ رہے اس کو بھی قبول نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ ان کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اس بات کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، ہم اور آپ فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اللہ چاہے تو اس پہ قادر ہے کہ وہ ان کو 7 لاکھ کے بجائے 700 لاکھ عطا فرما دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اعتراض کرنا آسان ہے دعوت و تبلیغ پہ، لیکن نکل کے مجاہد برداشت کرنا، نکل کے کڑوی کسیلی لوگوں کی برداشت کرنا،
اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا، گرمی میں رہنا، پنکھے نہ ملنا، کسی مسجد میں پانی نہ ملنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا، یہ ساری چیزیں برداشت کرنا سیکھے، تب جا کے ابھی آپ کو دعوت تبلیغ کی ہوا بھی نہیں لگی، اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، تو دعوت و تبلیغ میں نکلے، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ دعوت و تبلیغ کتنا عظیم کام ہے، اور کتنے لوگ اس سے راہ راست پہ آ گئے ہیں۔ شرابی، زانی، جواری، قاتل، کتنوں نے توبہ کر کے آج جو ہے داڑھی ٹوپی والے ہیں، عمامے والے ہیں، سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنا چکے ہیں اور تہجد گزار ہے۔ لہٰذا اعتراض کرنا یہ فضول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔